دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کون سی 4 ایسی ٹارگٹس ہیں جن پر دنیا کی نظر ہے۔ دنیا کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے امریکہ اور اس کا طفیلی ملک انڈیا۔ تو وہ کیا 4 ٹارگٹس ہیں جو اس وقت سب سے بڑے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے پہلی چیز ہے اس کی اقتصادیات۔ ہم 72 سال یورپ امریکہ سے جڑے رہے اور اس نے ہمیں صرف قرضے دیے۔ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے نہ ورلڈ بینک نہ IMF کسی بھی ادارے نے اس سمت میں ہمیں چلنے سے روکا۔ اس کی وجہ سے اب ہم قرضے کی اس دلدل میں پھنسا دیے گئے ہیں۔ پھنسے تو ہم خود ہی کہ ہمارے جو سیاستدان تھے موٹے دماغ کے تھے، ان میں کوئی ویژن نہیں تھی۔ کوئی لوہے کا کاروباری تھا تو کوئی سینما کا مالک۔ جب ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہوتی ہے تو پھر ان کا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑتا ہے جو لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ چلیں، یہ دلدل میں نکلنے کا تو اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی اقتصادی طور پر کہ ایسی چیز آئے جس سے ہم اپنی پیداوار، اپنی پروڈکشن، اپنے پانی کے وسائل کو بہتر کر سکیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا انڈیا کے۔ آپ پچھلے پروگرام دیکھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2025 کے بعد پاکستان پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسے گا اور پھر یہ انڈیا کے پاؤں گرے گا کہ ہمیں پانی دو، ہم ہر شرط آپ کی قبول کرنے کے تیار ہیں۔ یہ سینیریو تھا۔ تو اس میں پھر ایک آدمی جنرل عاصم سلیم باجوہ یہ CPEC کے چیئرمین بنے اور اس کے بعد CPEC کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز ہوئی۔ پاکستان میں 2 بڑے ڈیم، ان پر نہ صرف سمجھوتے ہوئے، نہ صرف ڈاکومنٹ سائن کی کہ بلکہ ان کی تعمیر کا بھی آغاز ہو گیا۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا بھارت کو کہ اس کے جو منصوبے تھے وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ 60 مزید ڈیموں پر بھی کام کا آغاز ہوا، جن میں سے کچھ تکمیل کے مرحلے میں۔ اس کے بعد پھر CPEC کی انفراسٹرکچر تو مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد پھر انڈسٹریل زونز، اس کی تعمیر اور ساتھ ہی انڈسٹری کی شفٹنگ، یہ تو بڑی خوفناک چیز تھی جو بھارت کے لیے، امریکہ کے لیے تھی۔ یہ اس آدمی کی وجہ سے رفتار تیز ہوئی ہے جو اس وقت CPEC کے چیئرمین ہے، اور سب سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا میڈیا میں ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کہ یہ بندہ اگر ہٹ جائے تو پھر کوئی بھی بیروکریٹ بٹھا دیا جائے گا تو وہ پھر ویسے کام کرے گا جیسے ہم چاہیں گے۔ وہ ہرڈل کریٹ کرے گا اور بددل کرے گا چائنیز کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی۔ لیکن عمران خان اس نے ایک بڑی گہری بات پکڑی ہے کہ جس ادارے کے خلاف ہمارا دشمن سب سے زیادہ کارروائی کرے گا، شور مچائے گا، وہی آدمی تو ہمارے لیے کام کا آدمی ہے۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ جو اس وقت تھا اور اب بھی ہے، دشمن کوشش کرے گا ان کے متعلق افواہیں پھیلانے کی، غلط سٹوریاں، ان کی کرپشن، یہ وہ گھڑے گا۔ وہ ہے چیئرمین CPEC عاصم سلیم باجوہ۔ اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ ہے ISI چیف۔ یہ ISI چیف ہیں جنہوں نے اپنے اس دور میں انڈیا کی جتنی زبردست
اینٹی پاکستان مہمیں تھیں ان کو نہ صرف کچلا بلکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین جو بھی ادارہ اس نے ایک فیک نیوز کا فیک سب چیز کا بانڈا پھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے جس سے انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہیں ISI کی چیف۔ اور تیسری بڑی اہم شخصیت وہ ہے جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ۔ یہ انتہائی کریڈیبل جنرل کے ساتھ یہ بہت بڑے ڈپلومیٹک جنرل بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے خارجہ امور میں پاکستان کی وہ مدد کی ہے جو شاید ہمارا خارجہ محکمہ کبھی نہ کر سکتا۔ چائنا، ٹرکی، ملیشیا، رشیا، انڈیا، ایران، ان کے ساتھ قطر کے ساتھ معاملات بہت بہتر ہوئے۔ سعودی عربیہ اور UAE کے جو بہت تیز دانت پاکستان کے لیے انڈیا استعمال کر رہا تھا ان کو ذرا کند کیا، اور پاکستان کی دفاعی ڈاکٹرائن میں وہ اسٹریٹجک گراؤنڈز وہ اتنی تبدیلی لائے کہ بھارت پاکستان پر حملے کی بسط خواہش کے باوجود وہ حملہ کرنے میں اس کا قوت اکٹھی نہیں رہی اس کی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان۔ پوری دنیا نے کوشش کی فوج اور عمران خان کو آپس میں ٹکرائے، کبھی تاغدار خان، کبھی طالبان خان، کبھی کچھ، کبھی کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ وہ چیز توڑنے میں ناکام رہے، اور یہ چار اشخاص دنیا کے لیے نائٹ میئر ہیں۔ اللہ کرے گا کہ یہ انشاءاللہ قائم رہیں گے، اور CPEC دنیا کے لیے ڈراونا خواب سے نکل کر دنیا کی فلاح کا بہت بڑا راستہ بننے والا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کو اسی قوت سے اس کا جواب دیں، رد کریں، تاکہ یہ ہمارے جو پاکستان کے محسن ہیں ان کو اپنی کام میں کسی اور خلل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔